السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ایک طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے والا ہے۔ پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق بیپر جوائے نامی سمندری طوفان قریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز رفتار ہواؤں اور 35 سے 40 فٹ کی لہروں کے ساتھ پاکستان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں کی جانب رواں دواں ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق موجودہ ماحولیاتی کیفیت کی وجہ سے کراچی کے جنوب میں 910 کلومیٹر، ٹھٹھہ کے جنوب میں 890 کلومیٹر اور مارا کے جنوب مشرق میں 990 کلومیٹر دور ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران 120 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بھی 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، اور یہ ایک بہت طاقتور سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے الرٹ کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ پر پیشگی اقدامات کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ کراچی میں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ کراچی بندرگاہوں پر آپریشن بھی متاثر ہونے کی وجہ سے KPT احکام نے جہازوں اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ تفصیلات کے لیے بھی ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس طوفان کا رخ جنوب مشرقی سندھ اور انڈیا میں گجرات کے ساحل کی جانب ہوگا۔ اب اس بارے میں بہت سے الرٹ جاری کیے گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے جسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہا جاتا ہے، انڈیا میں ان کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کی پیش رفت کو جانچ کر ہی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کس مقام پر ساحل سے ٹکرائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اب جو کل کی بارشیں ہوئی ہیں، کل کی بارشوں نے تباہی مچائی اور تقریباً 28 کے قریب اموات ہوئی اور 60 سے زائد بنوں میں زخمی ہوئے۔ یہ جو بیپر جوائے ہے، اس سائیکلون کا نام بیپر جوائے بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس کا بنگالی میں مطلب تباہی یا قدرتی آفت ہے۔ پاکستان کی طرح انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے کچھ گھنٹوں میں انتہائی شدید سائیکلونک طوفان میں بدل سکتا ہے اور 15 جون تک پاکستان کے ساحل اور اس سے ملحقہ سوراشٹرا اور کچھ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جب الرٹ جاری کیے گئے ہیں تو ہمارے ہاں اس کے کیا اقدامات کیے گئے، ہمارے ہاں تیاری کیا ہوئی ہے؟ ہم ہر سال سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہم سیلاب زدگان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اوپر بالخصوص بات کرنی ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان گزشتہ 6 گھنٹوں سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، تاہم آئندہ چند دنوں میں اس کی وجہ سے بحیرہ عرب میں ہوائیں 155 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہوا کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ انڈین محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بیپر جوائے دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گجرات کے ساحل کے بہت قریب آ جائے گا۔ اب اگر یہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے تو راستہ تبدیل کرنے پر بھی اپنے اثرات رکھے گا، اور اگر اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا تو پھر بھی اپنے اثرات رکھے گا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان کی وجہ سے جنوب مشرقی سندھ میں کراچی، ٹھٹھہ، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص کے اضلاع میں 13 جون کے شام سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے کچے مکانات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس اندیشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس طوفان کے ساتھ 3 میٹر یعنی 8 سے 10 فٹ بلند لہریں بھی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ 8 سے 10 فٹ کی پٹی ساحلی سمندر سے ٹکرائے تو کس حد تک نقصان کر سکتی ہے۔ مچھیروں کو بھی الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ 11 جون سے کھلے سمندر میں سفر کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ بحیرہ عرب میں موسمی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے شہریوں کے سمندر کی طرف جانے پر، مچھلیاں پکڑنے پر اور نہانے پر 11 جون سے لے کر طوفان تھمنے تک پابندی عائد کی ہے۔ یہ وہ حفاظتی اقدامات ہیں جو آپ نے زبانی کلامی کر لیے، آپ نے کہہ دیا، لوگ اس میں احتیاط برتے۔ کیا آپ کوئی بنیادی طور پر پروینشلی اس کے اقدامات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اتنی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ سوال ہے۔ طوفان سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر انڈین محکمہ موسمیات نے بھی گجرات کے ساحلی علاقوں میں
ماہی گیروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 جون تک مغربی وسطی بحیرہ عرب اور 12 سے 15 جون تک شمالی بحیرہ عرب اور ملحقہ وسطی بحیرہ عرب میں نہ جائیں۔ انڈین حکام نے گجرات، مہاراشٹر، گوا سمیت اکثر ساحلی علاقوں کو ہفتہ سے ہائی الرٹ رہنے کی تنبیہ جاری کی ہے۔ یہ جو سائیکلون ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ اس سے سمجھیے سائیکلون گرم ہوا کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اور ایک گول دائرے کی شکل میں آگے یہ بڑھتے ہیں۔ ایسے طوفان اپنے ساتھ کافی تیز ہوائیں اور بارش لاتے ہیں جو سمندر کے گرم پانی کے اوپر جنم لے کر آگے بڑھتے ہیں، شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ جب سمندر کی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے زیادہ دباؤ کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جہاں پر ٹکرائے گا وہاں تباہی تو لائے گا، لیکن دوسرے حصوں میں یہ بادل کی شکل میں برسے گا۔ جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے۔ اسے کم دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس کم دباؤ والے علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے اور ہوا حرکت میں آتی ہے جو گرم ہو کر ایک گول دائرے کی صورت میں گھومتی ہے۔ ایسے سمندری طوفان جو گھومتے ہیں، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ اسے طوفان کی آنکھ یعنی آئی آف دی سٹارم کہا جاتا ہے، جو پرسکون حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اسے دیکھا ہوگا، جب وہ گھومتی ہے تو اس میں ایک ہلا پیدا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اسی نقطے کے گرد طوفان گھومتا ہے۔ یہ سمندری طوفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں پر یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر بہت سے سرچ پیپر، آرٹیکلز اور ڈاکومنٹری بھی شائع ہوئی ہے۔ آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ اس کی مل جائیں گی۔ پانی کی سطح پر سفر کے دوران سمندری طوفان کی شدت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طوفان کے اوپر موجود گرم ہوا ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جیسے گاڑیوں کے اندر ایندھن کا کام پیٹرول کرتا ہے تو یہاں پر گرم ہوا جو ہے وہ ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گرم ہوا بلند ہوتی ہے اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے طوفان یا سائیکل بنتا ہے۔ اسے سائیکلون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سائیکل کے پہیے کی طرح گھومتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری طوفانوں کا حجم بڑھتا جاتا ہے، تاہم جب یہ سمندری طوفان زمین کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آتی ہے، کیونکہ وہ گرم پانی پر سفر نہیں کر رہے ہوتے اور اس لیے ان کا ایندھن کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ طوفان تیز رفتار ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی ساحلی پٹی سے اگر یہ نہیں بھی ٹکراتا تو پھر بھی یہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ تاہم یہ پیشن گوئی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ سمندری طوفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا۔ ان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت سے پہلے تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ایسے علاقے جو ساحل کے قریب ہوں وہاں عمارات کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سمندری طوفان سے ان کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ اب سوچئے کہ ہماری جہاں پر تعمیرات ہیں، جہاں پر بلند و بالا عمارتیں بنائی جاتی ہیں، کیا وہاں پر یہ خیالات رکھے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر یہ ایسے SOPs جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں؟ ایسے ہی ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار کیا جا سکتا ہے۔ چند ممالک میں شہریوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیں، جس میں خوراک ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، طبی امداد کا سامان شامل ہوتا ہے، کہ جب اس طرح کا اندیشہ ہو تو آپ کے پاس وہ سٹاک موجود ہو اور آپ کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ بنگلہ دیش بھی انہی ممالک میں سے ہے جنہوں نے اپنے سیف ہاؤس جو ہے اس طرح کے طوفانوں سے نمٹنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ